ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے روزے کو فرض کیوں کیا، نماز کو فرض کیوں کیا، زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا، حج کو فرض کیوں کیا۔ آیات پڑھی تھی اور معنی نہیں کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں اس کا معنی کروں گا۔ تو اس کا معنی جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو ڈائریکٹ امت محمدیہ سے کرتے ہیں، براہ راست کرتے ہیں، مخاطب کر کے کرتے ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ پہلی امتوں کے ساتھ جو بات کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم فرماتا کہ اپنے بندوں کو یہ بتا دو۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو براہ راست بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ گویا کہ اللہ سے بات کرنے کا ہے، جیسے انسان پڑھتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ تعریفوں کے لائق تو ہے، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ تیرا نام برکتوں والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّکَ تیری ذات بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او ایمان والو، او میرے بندو، یا عبادی قل یا عبادی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے براہ راست جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے، تو یہ بھی ان باتوں میں سے ایک بات ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنو میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم ہوتا ہے، خاص چیز ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے۔ تو اس آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو ہے حکم فرمایا۔ وہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے، یعنی تم روزہ رکھو۔ روزے کا لفظ آتا ہے صوم۔ صوم کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات سے رکنا، بھوکا پیاسا رہنا، اپنے آپ کو جو ہے یعنی محنت مشقت کے لیے تیار کرنا، یعنی ورزش کے لیے تیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ایسا فرمایا کہ عرب میں لوگ جنگجو تھے تو وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ گھوڑے پالتے تھے۔ بڑے نسلی گھوڑے ہوتے تھے اور بڑے اچھے گھوڑے ہوتے تھے اور بڑی ان کی خیال کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی گھوڑے کو چارہ نہیں ڈالتے تھے، پانی نہیں ڈالتے تھے یا کم ڈالتے تھے، یعنی ہماری زبان میں اردو میں یا سرائکی میں اس کا لفظ ہے کوریز دینا بھائی۔ تو وہ کھانا پینا ان کا کم کر دیتے تھے۔ تو کوئی پوچھتا بھئی یہ گھوڑے کا کیا حال ہو گیا، یہ تو کمزور ہو گیا، اس کو کھانا پانی نہیں ڈالتے؟ تو پھر وہ کہتے صام الفرس صوما، ہم یہ گھوڑے کو جو ہے نا یہ کوریز دے رہے ہیں تاکہ یہ سخت جان بنے، اس کے اندر ہمت پیدا ہو، بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہو، یہ سماٹ ہو جائے، یہ بوجھل نہ ہو، یہ دوڑنے میں تھک نہ جائے، اور کبھی بھوک پیاس کی نوبت آئے تو یہ کم از کم بھوک پیاس برداشت کر لے۔ تو اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا، سیام صوم،
یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ انسان صرف کھانے پینے کی مشین نہ بنا رہے، 11 مہینے کھائے لیکن 1 مہینہ ذرا طریقے سے کھائے تو صحیح لیکن طریقے سے کھائے، ورزش کرے تاکہ یہ بھی سخت جان ہو، اس کے اندر ہمت پیدا ہو اور یہ بھی ایکٹیو ہو تاکہ کبھی جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو جہاد میں اس کا سانس نہ پھولے، یہ سست ہو کر بیٹھا نہ رہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا جی، میں نہیں جا سکتا جی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کہے گا کہ وہ کھانے پینے کا بندہ ہوگا، بوجھل ہوگا، سست ہوگا؟ تو ایسی بات کہے گا۔ جب یہ ایکٹیو ہوگا، سمارٹ ہوگا، پھرتیلا ہوگا تو یہ ہمت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو چست چوبن دیکھنا چاہتے ہیں، اور انسان کی پریکٹس کے لیے، انسان کی کوریز کے لیے یہ روزوں کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ انسان کی طبیعت سیٹ ہو جائے۔ تو یہ ہے روزے کا فلسفہ۔ اور آگے فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تسلی کا جملہ ہے، یہ تسلی کا جملہ ہے کہ بھائی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے کیا خاص ہے کہ بھئی کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہ ہمارے لیے کیوں ہے ایسی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے جتنا امتیں آئیں، جتنا دین آئے، جتنا نبی آئے، سب کو روزوں کا حکم تھا، کسی کو کتنی، کسی کو کتنی، کسی کو کتنی۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا روزہ تم سے پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا اور بچنا، موقع کی مناسبت سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا بچنے کا معنی سمجھیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ بہت سی چیزوں سے انسان روزے میں بچ جاتا ہے، بیماری سے بچ جاتا ہے، کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پرخوری سے ہوتی ہیں، جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں، تو جب انسان طریقے سے کھائے گا تو وہ بیماریوں پر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا، اس کی صحت بن جائے گی۔ تو ہم تو مسلمان تو جو سمجھتے ہیں، لیکن انگریز ڈاکٹروں نے اس جملے پر بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیقات کی ہے، تو وہ اپنے مریضوں کا علاج روزے سے کرتے ہیں، مختلف بیماریوں سے مختلف دن کے روزے بتاتے ہیں۔ وہ اگر ان کا مقصد عبادت نہیں ہوتا، ان کا مقصد علاج ہوتا ہے، بہرحال وہ تسلیم کر گئے ہیں کہ روزہ ایک بہترین علاج ہے، تو وہ روزے سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم بہت سی بیماریوں سے جو ہے وہ بچ جاؤ۔ اور معنی یہ بھی ہے کہ روزے میں انسان فضول گوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جناب اعلیٰ واہیاتی کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ فرض کیا تاکہ تم جو ہے زیادہ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، یعنی لا یعنی سے بچ جاؤ گے، فضولیات سے بچ جاؤ گے، اور یہ روزے کا فائدہ ہوگا۔ اور اصل اور بھی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ کا حکم پورا کر کے، عبادات کر کے تم جہنم سے بچ سکتے ہو، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اصل جو انسان کی کامیابی کا راز ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو روزہ کامیابی کا راز بھی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم سے بچ سکتا ہے۔ روزے میں انسان گناہ نہیں کر سکتا، جہنم سے بچ جاتا ہے۔ روزے میں انسان بہت سی عبادات کرتا ہے تو
وہ پھر جنت میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، نیکیوں کا پلڑا اس کا زیادہ ہو جاتا ہے، سارا دن عبادات میں ہوتا ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے، کبھی نوافل پڑھتا ہے، تو کبھی اور عبادت کرتا ہے، تو اس کا سارا دن عبادت میں گزرتا ہے۔ کوئی اور نہ بھی کرے تو روزہ بھی خود عبادت ہے، سارا دن عبادت میں ہے، تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے روزے کی حکمتیں، مصلحتیں ذکر فرمائی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی بیماری سے، یعنی فضولیات سے، یعنی جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔